دو دن میں 3 فیصلے، مستقبل کا منظرنامہ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کچھ بچا ہے، کچھ بچے گا سیاسی سپیس، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مارجن؟ دیکھیے، کیا گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے ملک میں کسی بھی جماعت کے لیے سیاسی سپیس اویلیبل نہیں ہے. جو جماعتیں حکومت میں ہیں وہ حکومت تو کر رہی ہیں، لیکن ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ نہیں ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب اگر یہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، جب حل ہونے پہ آئیں تو اس میں تو رات بھی نہیں لگے گی اور یہ سارے کام ریورس ہو جائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. جب تک تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی زعماء اس بات پہ ایگری نہیں کر لیتے کہ ان تمام نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا اور کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا، تو یہ جو سرکل ہے، جو ایک دائروں کا سفر ہے، یہ تو تبھی ختم ہو سکتا ہے نا اگر تمام اس پہ ایگری کرے، ورنہ تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بالکل صحیح. اور یہ جو کوٹ لکھپت جیل میں جن پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کا فیصلہ آیا ہے، انہی رہنماؤں کا خط بھی سامنے آیا ہے جن میں وہ مفاہمت کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اور خط غالباً آپ کے سامنے ہی آیا تھا، تو اصل معاملہ ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ دوسرا خط ہے. اگر آپ کو یاد ہو جنوری 2025 یا 2025 کے اوائل میں بھی ایک خط آیا تھا. دیکھیے، وہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ معاملات کو سمجھتے ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کی عمریں گزر گئی ہیں ان سارے معاملات پہ. وہ چودھری صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، یاسمین بی بی ہوں، چیمہ صاحب ہوں، یا میاں محمود رشید صاحب ہوں، تو ظاہر ہے وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی I'm giving my personal opinion. دیکھیں، اس وقت جو پی ٹی آئی کو کلیئرٹی کے ساتھ اس بات پہ آنا پڑے گا. یہ مزاحمت کا روزانہ جو معاملہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں، یا ایون خان صاحب کو بھی یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھیں، یہ مزاحمت کا جو گراؤنڈ پہ اس وقت سچویشن، مزاحمت نہیں ہو سکتی. اس کا بہت زیادہ آپ کو پرابلم آئے گا. آپ کو باہر طور پہ سیاست ہی کرنی پڑے گی. سیاست کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کسی سے لڑ کے مر کے انقلاب لے آئیں گے تو وہ آپ بات ختم کر دیں. ان سے آپ بات چیت کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اور سیاست بھی آپ کو سب سے پہلے جو ہے، باقی جو ہیں ان لوگوں کو بار بار کرنا پڑے گا. اور یہ تو ایک بڑی محنت سے انہوں نے تمام دروازے بند کیے ہیں، بالکل تو اس ٹھیک. بند گلی سے نکلنا جو ہے اب جان جوخم کا کام ہے. یہ کوئی مذاق کی بات تو ہے نہیں. اور یہ جو کچھ لوگ شاہ محمود قریشی کی بریت یا مفاہمت کو پی ٹی آئی کی اندرونی تقسیم سے جوڑ رہے ہیں، یہ تاثر کتنا درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، وہ شاہ صاحب کا ایک اس کو لیگل ایج ہے، وہ یہ ہے کہ اسی عدالت نے، اسی پروسیکیوشن ایجنسی نے، اسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ان کو پہلے 2-3 کیسز میں جو بری ہو گئے، اب وہ جو ایل آئی کی پلی ہے ان کی وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ایک کیس میں ایل ایکسیپٹ کرے اور دوسری جگہ پہ نہ کرے. سو یہ ایج جو ہیں یہ ایل کے یہ ان کو حاصل ہیں. اور باقی جو لیڈران ہیں ان کے اور شاہ صاحب کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں، اگر آپ اس کو پیور ٹیکنیکل طریقے سے دیکھیں تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. شاہ صاحب کو جو ہے 109 میں رکھا گیا ہے، ویئرایز باقی جو 4 ہمارے سینئر رہنما ہیں ان کے جو الزامات کی نوعیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس پہ بیرٹ پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا اس میں بالکل کنفرم اور کیٹیگوریکل اوپینین ہے کہ وہ بھی پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہے. سر، یہ جو مفلی پیش گروپ ہے، اوبویسلی آپ کی بھی حمایت اس میں شامل ہے. سوال تو یہ نا کہ خود بانی پی ٹی آئی اس کو انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا سخت سٹانس رہتا ہے اور وہ سخت سٹانس سے ہٹتے بھی نہیں ہیں پیچھے، اور یہی شاید وجہ ہے کہ حالات اس حد تک آ گئے ہیں. وہ اس کو انڈورس کریں گے جو بھی آپ لوگ کوشش کریں گے، یا یہ جو گروپ کوشش کرے گا؟ دیکھیں، اس وقت جو فوکس ہے وہ اس گروپ کا ہے کہ جی اگر فار ایگزامپل خان صاحب جو ہیں وہ پٹیالہ میں، تو آپ دیکھیں نا بہت زیادہ ایک چپکلش ہو گئی ہے، ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے، اور اس چیز کو ٹمپریچر اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ اب حکومت کی طرف سے پے در پہ جو ہے وہ انتقامی کاروائیاں شروع ہیں. وہاں سے جو گفتگو آتی ہے وہ بھی کوئی
امن یا وہ کو پیغام نہیں لاتی. دیکھیں نا, اس لیے کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے. وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سینئر بھی ہیں, پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, وہ فیس بھی ہیں, وہ ایک جیسے ان کے لیٹرز آپ نے دیکھے ہیں, تو وہ ایک متمع نظر رکھتے ہیں, اور اس میں ان کے جو موقف میں کلیئرٹی ہے. یہ کلیئرٹی آپ کو پی ٹی آئی کی جو دوسری لیڈرشپ ہے اس میں نہیں نظر آئے گی. دیکھیں وہ مزاحمت اور مفاہمت کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. جو پرابلم ہے اس وقت جو ہے نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا, ان کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کرنا ہے مزاحمت. دیکھیں اگر تو خان صاحب کی سزا کے خلاف آج بھی ریلیز نکلی ہیں, آپ مجھے دیکھیے کہ اگر سیالکوٹ میں 18 بندوں کی ریلی نکلے گی اور فلاں کی اتنے, تو اس سے تو نہیں ہوتے نا معاملات. آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ پالیٹکس کرنی ہے. پالیٹکس کوئی خواہشات کا نام تو ہوتا نہیں ہے.